کیونکہ یہ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، ہم اس بات کا ہمیں علم رکھنا چاہیے کہ 15 شوال المکرم، آج جو ہے 10ویں رات ہے، 15 تاریخ جو ہے شوال المکرم کی، وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں 3 ہجری احد کے مقام پر آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ امیر حمزہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں یہ، اور پھر اس کے بعد یقیناً اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں اور بلندیاں جو عطا فرمائی، جو آپ ہی کے حصے میں ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں آج دن تک اور قیامت تک، اور اسے آپ ذہن نشین کریے کہ جو بھی حضور کے قدموں میں جو حاضر ہوتا ہے وہ اس وقت تک حاضر نہیں ہو سکتا جب تک امیر حمزہ اجازت نہ دیں۔ اور یہ صرف ہمارا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ وہاں کے جو مقامی جو سعودی ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آج بھی اگر کوئی امیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ امیر مدینہ، آج بھی اگر کوئی ہے تو امیر حمزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو پہلے امیر حمزہ کے قدموں میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے، اور حضور نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو میرے چچا امیر حمزہ، ان کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو یہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سید الشہداء، اور آپ ہی کو فرمایا گئے کہ یہ سید الشہداء ہیں، کہ شہداء کے سردار ہیں۔ جب آپ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ، کیونکہ احد مدینہ طیبہ سے باہر تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو 70 شہداء جنہوں نے احد کے مقام پر جام شہادت نوش فرمائی، تو وہ صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے تو ان کی جو فیملی کی جانب سے جو غم منایا جا رہا تھا، رو رہے تھے لوگ، غم کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور نے اس وقت یہ فرمایا کہ کوئی میرے چچا کے لیے رونے والا نہیں۔ اس وقت صحابہ کرام اور دیگر ان کے گھر کے ممبران وہ اپنے شہداء کے غم کو بھول گئے اور سب نے امیر حمزہ کا غم منایا۔ حضور اس قدر رو رہے تھے آپ کی شہادت پر کہ مدینہ طیبہ میں پھر یہ ایک رواج پڑ چکا تھا کہ اگر کوئی مدینے میں انتقال کر جاتا، جیسے عمومی طور پر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو غم کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے کہ روتے ہیں۔ 3 دنوں کا غم ہے جو اسلام نے اجازت دی، 3 دن جو غم مناتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں کے غم میں مدینہ طیبہ میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے پر بعد میں روتے تھے، پہلے سید الشہداء پر روتے تھے، پہلے ان کا غم مناتے، پھر اپنے گھر کا کوئی فرد انتقال کرتا تو پھر ان کی یاد میں وہ غم مناتے۔ تو اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں آپ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو باقاعدہ یاد کیا جاتا تھا۔